السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پچھلے زمانے میں ملک روم کا ایک دور گزرا ہے۔ ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، جو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اور پھر وہ ان سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی لاڈلی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ساتھ اس کے 7 بڑے بھائی بھی اس سے بے حد پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ضد سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ ہر بات پر ضد کر کر بیٹھ جاتی تھی، اور بادشاہ ملکہ اور اس کے بھائی شہزادوں کو اس کی ضد ماننا پڑتی تھی، کیونکہ اس کے اس لاڈ کا علم رعایا کے ہر آدمی کو تھا۔ اس لیے وہ سب اسے لاڈلی شہزادی کہتے تھے، حالانکہ اس کا اصل نام جہاں آرا تھا، لیکن اس کا نام لاڈلی شہزادی ہی مشہور ہو گیا تھا۔ اب سب اسے لاڈلی شہزادی ہی کہتے تھے۔ لاڈلی شہزادی زیورات کی بے حد شوقین تھی، اس لیے دنیا بھر کے انتہائی قیمتی زیورات اس کے پاس تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے زیورات خریدتی رہتی تھی، اور جو زیور اسے پسند آ جاتا وہ اسے ہر قیمت پر خرید لیتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے محل میں اپنی سہیلیوں کے چمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کنیز نے زیورات کے ایک تاجر کی آمد کی اطلاع دی، تو شہزادی نے تاجر کو فوراً بلا لیا۔ تاجر کسی دور دراز کے ملک کا رہنے والا تھا۔ اس کے پاس انتہائی خوبصورت اور نایاب زیور تھے، جو شہزادی کو بے حد پسند آئے، اور شہزادی نے انہیں منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ کاش میرے پاس کٹاما ہوتا، تو آج میں اس کے بدلے شہزادی سے بہت سی دولت حاصل کر لیتا۔ اچانک تاجر کے منہ سے نکلا تو شہزادی چونک پڑی۔ کٹاما کیا مطلب؟ شہزادی نے تاجر سے پوچھا۔ چھوڑیں شہزادی صاحبہ، جو چیز مل ہی نہیں سکتی اس کا ذکر کیا کرنا، بس ویسے ہی منہ سے نکل گیا۔ تاجر نے ٹالنے کے انداز میں کہا، نہیں تمہیں بتانا پڑے گا۔ شہزادی اپنی عادت کے مطابق ضد پر اتر آئی تھی، تو تاجر نے بہت کوشش کی کسی طرح شہزادی کو ٹال دے، لیکن شہزادی تو بے حد ضدی تھی۔ اس لیے جیسے جیسے تاجر ٹالتا رہا، اس کی ضد بڑھتی رہی، اور جب شہزادی نے تاجر کو قتل کرا دینے کی دھمکی دی تو تاجر خوفزدہ ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، میں تو آپ کی وجہ سے نہیں بتا رہا تھا، کیونکہ اس کا اصول انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ کٹاما جادوگر کے ملک طلسم و شوا کے افراسیاب کا تیار کیا ہوا ایک ایسا ہار ہے جس میں دنیا کے سب سے قیمتی موتی پروئے گئے ہیں۔ ان موتیوں کی تعداد 100 ہے، اور ان میں ہر موتی اس قدر قیمتی ہے کہ ایک موتی کی قیمت ایک پورے ملک کے خزانے سے بھی زیادہ ہے۔ شہزادہ افراسیاب نے یہ ہار اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ پھر یہ ہار ایک طاقتور دیو کے ہاتھ لگ گیا، اور اب یہ ہار اس طاقتور دیو کے قبضے میں ہے۔ اس دیو کا نام شامان دیو ہے۔ یہ اس قدر طاقتور دیو ہے کہ بڑے سے بڑا اور طاقت سے طاقتور دیو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب تک اس دیو کو ہلاک نہ کر دیا جائے کٹاما ہار کسی کو نہیں مل سکتا۔ اور یہ دیو کالے پہاڑوں کے اندر اپنے محل میں رہتا ہے۔ ویسے اس نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سے بہادر بیشی رکھے ہوئے ہیں، جو لڑائی بھڑائی اور طاقت میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کٹاما ہار لینے ان پہاڑوں میں جا نکلتا ہے تو شامان جادوگر کے یہ بیشی اس کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس شہزادی کے گلے میں کٹاما ہار ہوگا وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور امیر شہزادی کہلائے گی۔ تاجر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو شہزادی بے حد خوش ہوئی، اور اس نے تاجر سے مزید تمام تفصیلات معلوم کی، اور پھر وہ بادشاہ سلامت کے بڑے محل میں آ گئی۔ اس نے اپنے 7 بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمائش کی کہ وہ اسے کٹاما ہار لا کر دے، لیکن سب بھائیوں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس میں ان کی جان جانے کا خطرہ تھا۔
اور وہ ایک ہار کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن شہزادی نے اپنی عادت کے مطابق ضد کر لی اور پھر اس کی ضد اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ بے حد فکر مند ہوا۔ اس نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا تو وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ بے شمار ریاستوں کے شہزادے لاڈلی شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے کیوں نہ ہر جگہ اعلان کرا دیا جائے کہ جو شہزادہ کٹامہ ہار لے کر آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ بادشاہ کو یہ تجویز بے حد پسند آئی۔ اس نے ملکہ سے مشورہ کیا تو ملکہ نے بھی اسے پسند کیا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر اس سے بات کی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں شہزادی انکار نہ کر دے، لیکن شہزادی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ارد گرد کے تمام ریاستوں میں یہ اعلان کرا دیا تھا، جو شہزادہ کٹامہ ہار سامان دیو سے حاصل کر کے لے آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی اور اسے آدھی سلطنت بھی دی جائے گی۔ چنانچہ شہزادی بے حد خوبصورت تھی اور بادشاہ کی سلطنت بھی بے حد وسیع و عرض اور خوشحال تھی، اس لیے بے شمار ریاستوں کے شہزادوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی کٹامہ ہار حاصل نہ کر سکا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ شہزادی مزید غمگین رہنے لگی کہ ایک روز اچانک ملک چین کا شہزادہ تائی آ گیا۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی کے بھائیوں سے ملاقات کی اور شہزادی کے لیے کٹامہ ہار حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس بارے میں تفصیل حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اسے تفصیلات بتا دی گئی۔ ادھر شہزادی کو بھی شہزادے تائی کی آمد کا پتہ چل گیا اور جب اس کی سہیلیوں نے شہزادہ تائی کی وجاہت اور بہادری کی بے حد تعریفیں سنائی تو شہزادی بھی بے حد خوش ہوئی۔ ملک چین ایک بہت بڑا ملک تھا اور شہزادہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اگر شہزادی کی شادی اس سے ہو جاتی تو شہزادی بڑے ملک چین کی ملکہ بن جاتی۔ اس نے رات کو اپنی سہیلیوں کے ذریعے شہزادہ تائی کو اپنے محل میں بلوا لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بے حد پسند کیا۔ شہزادہ تائی نے بھی ویسے تو شہزادی کی خوبصورتی کی بے حد تعریفیں سن رکھی تھی، لیکن جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو اور بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ شہزادی اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسن جمال تھی۔ دوسرے روز جب شہزادہ تائی کالے پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا تو شہزادی بھی بادشاہ سے اجازت لے کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے شہزادی کی بہادری دیکھنا چاہتی ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ واقعی شہزادہ تائی اس دیو کو ہلا کر کے اس سے کٹامہ ہار حاصل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ بے حد ضدی اور لاڈلی تھی، اس لیے بادشاہ اور ملکہ نے اسے اجازت دے دی اور شہزادی اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہزادہ تائی کے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ البتہ شہزادہ تائی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ کالے پہاڑوں پر پہنچ کر وہ اس سے علیحدہ رہے گی تاکہ دیو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن شہزادی نے جب اسے بتایا کہ اسے ایک درویش نے ایسا تعویذ دیا ہوا ہے جس کی برکت کی وجہ سے کوئی دیو یا جن قریب بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی طرح اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو شہزادہ مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ سب منزلوں پر منزلیں مارتے ہوئے آخرکار کالے پہاڑوں پر پہنچ گئے۔ شہزادہ تائی شہزادی جہاں آرا اور اس کے محافظی دستے کو ایک جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسے شامان دیو کے محل کی تلاش تھی اور پھر اسے دور سے سیاہ پتھروں کا بنا ہوا بڑا سا محل نظر آ گیا تو وہ سیدھا اس محل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر وہ جیسے ہی ایک اونچی چٹان پر چڑھا جس کے بعد پہاڑ کٹا ہوا آتا تھا تو اچانک ایک طرف سے ایک لمبے قد اور انتہائی طاقتور جسم کا مالک ویشی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور بھاری تلوار تھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ ویشی نے چیخ کر کہا تو شہزادہ رک گیا، البتہ اس نے بھی ایام سے تلوار نکال لی تھی۔
میرا نام شہزادہ تائی ہے اور میں ملک چین کا شہزادہ ہوں۔ میں یہاں شامان دیو کو ہلاک کر کے اس سے کٹامہ ہار حاصل کرنے آیا ہوں تاکہ لاڈلی شہزادی جہاں آرا سے شادی کر سکوں۔ لیکن تم کون ہو اور کیوں تم نے مجھے روکا ہے؟ شہزادے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، سنو، میرا نام ویشی ڈینٹو ہے اور میں شامان دیو کے ویشی محافظوں کا سردار ہوں۔ اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ویشی ڈنٹو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اگر میں تمہیں ہلاک کر دوں تو اپنے سب ساتھیوں کو بلوا لو تاکہ میں اکٹھا ہی سب کا خاتمہ کر دوں۔ بہادر شہزادہ تائی نے کہا، اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو میرے تمام ساتھی خود ہی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ ویشی سردار ڈیٹو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بھاری تلوار سے شہزادے پر بڑا سا وار کر دیا۔ لیکن شہزادہ شمشیر زئی کا فن میں ماہر تھا اور پھر وہ بے حد بہادر بھی تھا، اس لیے اس نے حملہ روک لیا اور پھر ان دونوں کے درمیان زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی لمحے شہزادہ جہاں آرا بھی وہاں پہنچ گئی اور ان کی لڑائی دیکھنے لگی۔ پہاڑی کٹاؤ کی آڑ سے ایک خوفناک دیو جس کے سر پر ایک بلی جیسا تاج تھا، وہ بھی اس لڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شامان دیو ہے، چنانچہ شہزادے نے اور زیادہ زور شور سے حملہ کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ویشی سردار ڈینٹو بھی بے حد بہادر اور تلوار چلانے میں ماہر تھا، اور پھر اس کی تلوار بھی شہزادی کی تلوار سے زیادہ لمبی اور بھاری تھی، اس لیے شہزادہ کا کوئی داؤ اس پر نہ چل سکا تھا۔ اور پھر وہ دونوں لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، لیکن کوئی دوسرے کو شکست نہ دے سکا تھا کہ اچانک شہزادے کو ایک ترتیب سوچی۔ اس نے پیر کی مدد سے ایک پتھر کو ویشی سردار پر اچھالا تو ویشی سردار اس پتھر کی وجہ سے شہزادے سے ایک لمحے کے لیے ہٹ گئی، اور اسی لمحے کے لیے تو شہزادے نے یہ ترتیب حاصل کی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی مہارت سے تلوار چلائی اور اس بار ویشی سردار اس کے حملے کا توڑ نہ کر سکا اور اس کی گردن کٹ کر ایک طرف جا گری، اور اس کے ساتھ ہی دور محل سے چیخ چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بہادر شہزادہ سنبھلتا، اچانک شامان دیو چیختا ہوا اچھل کر چٹان کے اوپر چڑھ گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر ایک طرف گری ہوئی ویشی سردار کی تلوار اٹھا لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ کر شہزادے پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ تیزی سے گوتا مار کر ایک طرف ہٹ گیا اور دیو کا زوردار وار کھالی گیا، اور چونکہ اس نے شدید غصے کی وجہ سے اپنی پوری طاقت سے وار کیا تھا، اس لیے وار کھالی جاتے ہی وہ گھوم گیا، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے اس کی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر زور سے تلوار کا وار کیا تو بے پناہ طاقت اور لمبا تڑنگا شامان دیو چیختا ہوا منہ کے بل نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے قیبی حصے پر پوری طاقت سے وار کیا۔ اس کا یہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اگر مقابل میں کوئی انسان ہوتا تو اس کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کے قابل انسان کے بجائے دیو تھا، اور جو بھی شامان جیسا طاقتور، اس لیے اس کی گردن تو نہ کٹی، البتہ اس کی گردن پر خاصا گہرا زخم آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شامان دیو نے تڑپ کر ہاتھ مارا تو شہزادہ تائی کسی گیند کی طرح اچھل کر ایک طرف جا گرا اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل گئی۔ شہزادی جہاں آرا جو یہ منظر دیکھ رہی تھی بے اختیار چیخنے لگی، لیکن شہزادہ تائی نے اٹھ کر اسے تسلی دی اور پھر تیزی سے چپٹ کر اس نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ اس دوران شامان دیو بھی اٹھ کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے شدید مسک ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کی قیبی طرف سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اسی طرح اس کی ٹانگوں کی قیبی طرف سے
بھی زخموں سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا بلکہ اب اس کا انداز ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شہزادے کو پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ لیکن شہزادہ تائی اب پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ اس نے خود ہی تیزی سے آگے بڑھ کر شمان دیو پر حملہ کر دیا، لیکن شمان دیو نے یکدم ہاتھ کو گھمایا اور اسی لمحے شہزادہ تائی اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے اسے اس طرح ہوا میں اچھالا جیسے شہزادہ تائی کاغذ کا بنا ہوا چھوٹا سا کھلونا ہو۔ شہزادی جہاں آرا کی ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادے تائی کی زندگی کی دعا مانگنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ بیچا لاڈ کیا کرے گی اور نہ ہی کسی سے ضد کرے گی۔ اسی لمحے شامان دیو نے شہزادے کو اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اوپر اٹھایا ہی تھا کہ شہزادے نے اپنے اوسان باہر رکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود تلوار کو مخصوص انداز میں گھمایا تو شامان دیو کے سر پر موجود بلی کی شکل کا تاج کٹ کر گر گیا اور اس کے ساتھ ہی شامان دیو چیختا ہوا نیچے گر گیا اور شہزادہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا۔ شامان دیو نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا پھر ہلاک ہو گیا، اس لیے جیسے ہی تاج کٹ کر دور جا گرا اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شہزادہ تائی اور شہزادی جہاں آرا دونوں بے حد خوش ہوئے۔ پھر وہ دونوں اس دیو کے محل میں گئے، وہاں تمام وش محافظ ہلاک ہوئے پڑے تھے، اس لیے وہاں سے انہیں کٹامہ ہار مل گیا اور وہاں دونوں ہنسی خوشی واپس آ گئے۔ پھر ان دونوں کی انتہائی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔